کوئی وزٹس کی ہیں تو اپنی اسٹیبلشمنٹس کی ہیں، اور اگر اپنی اسٹیبلشمنٹ سے باہر میں نے کوئی وزٹ آج پہلے دفعہ کیا ہے تو وہ پریس کلب کا ہے. اور آپ لوگوں سے ریلیشن شپ کافی پرانا بھی ہے، کیونکہ میں اسلام آباد میں کافی عرصہ رہا ہوں، اور اسلام آباد پریس کلب میں بہت سارے عہدیداران جو ہیں وہ اکبر اور کسی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کافی پرانی، بلکہ چونکہ میں نے پنڈی میں بھی نوکری کی ہے ایس کی، تو بہت سارے جرنلسٹ ایسا ہم سمجھیں گے کہ ہم اکٹھے ہم نے ترقی کی، اور ترقی کے مناصب طے کرتے کرتے میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو بیورو چیف بن گئے ہیں اور ہم ڈی اے جی بن گئے. سو یہ ایک ساتھ ہے جو کہ چلتا ہے، اور اس میں جتنی ہم ایک دوسرے کی مدد سے معاشرے کی اصلاح کر سکیں، اسی میں ہمارا سب سے بڑا میں سمجھوں گا فائدہ ہے معاشرے کا بھی، اور ہمیں اس کو کوئی جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے شاید ہمیں اسی کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے. باتیں جو بھی ہوئی، میں صرف اتنی بات کروں گا کہ پولیس ایک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہر وقت اسکروٹنی میں رہتا ہے. ہم کردار ہے وہ پریس بھی ادا کرتا ہے، اور اس سے ایک تو ہماری اصلاح ہوتی بھی ہے، بہت ساری چیزوں میں پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ مسائل تھے اور یہ چیزیں تھیں، یا اگر آپ سوسائٹی کی ایکشن بنتا ہو اور ہم وہ لے لیتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے ہماری مدد ہی ہے. کرائم کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے بہت سارے سوشل ایشوز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کی ہی مدد سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. ایگزام دینے کی ہمارا سب سے بڑا جو ایک انحصار ہوتا ہے وہ اچھے اخبارات میں ہوتا ہے، اور ان اخبارات میں جیسے جو بھی آرٹیکلز ہیں وہ انہی آرٹیکلز کے تھرو ہوتی تھی، اور اوپینین آپ کا ایک دن میں یا 5 منٹ میں نہیں بنتا تھا. آپ ان آرٹیکلز کو فالو کر رہے ہوتے تھے، پھر آپ اس پہ اپنے ایک مائنڈ میک کرتے تھے اپنے، اور یہی لکھاری جو تھے یہ آپ کی اس اوپینین کو کوئک ہو گئی ہے. ابھی بس واٹس ایپ کسی نے کسی اس تک پہنچانا ہے، اسی طرح سے اگر یہ پولیس والا ہے یہ فلانی جگہ پہ کھڑا ہے اور اگر اس انداز میں کھڑا ہے تو بس یہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اس کی اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، کیا ہوا، یہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں اس وقت کہ یہ ایشو تھا کیا یا کس طرح سے کراپ اپ ہوا تھا، نو بڈی ہیز اینی آئیڈیا. لیکن آگے اس کو پھیلا رہے ہوں گے، اس کو مزید گروپوں میں شیئر کر رہے ہوں گے، اور ایک طرح سے لوگوں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہوں گے اس طرح کے لوگ. سو میری اپنی میں سوشل میڈیا پہ بالکل ایکٹیو نہیں تھا، اور یہ جو پچھلے 2-3-4 سال میں ایف آئی اے میں رہا تو میں نے تو کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں کھولا تھا. مجھے ان چیزوں سے بالکل ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ الرجی ہے کہ جی وہ فلانا ادھر جا رہا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا ہے. لیکن یہ آج کی ضرورت بن گئی ہے. یہ آج کی ضرورت اس طرح سے بن گئی ہے کہ اگر آپ کی پریزنس نہیں ہے تو آپ کی ایکسیپٹیبلٹی بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ کی طرف ایک نیگیٹو وہ بن جاتا ہے لوگوں کا ایک طرح سے کہ جی یہ تو نہ کسی سے بات. انفارمیشن شیئرنگ پہ ایک بات ہوئی کہ جی آپ ہمیں بتا دیا کریں اور ہم سے چھپایا نہ کریں. اب بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جس پہ ہم آپ کو بالکل تیار ہوتے ہیں، ہر طرح کی بات بتانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور انفارمیشن دیتے بھی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ انفارمیشن ہم دیتے ہیں تو یہ انویسٹیگیشن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. ریسنٹ ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں، یہ جو سیالکوٹ موٹر وے والا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا خاتون کے ساتھ. اب اس میں میڈیا جو تھا وہ سب سے زیادہ بتا رہا تھا کہ جی اس کا فلانا موبائل ٹریک ہو گیا ہے، اس کی فلانی سم جو تھی وہ ٹریس ہو گئی ہے، اس کا آئی اے بھی مل گیا ہے، اور وہ ساری انفارمیشن اس بندے تک ہم سے بھی پہلے پہنچ گئی، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے سارے فٹ پرنٹس مٹاتا آگے جاتا جا رہا تھا. اسی طرح سے ہم اگر اور بہت ساری مثالیں ہیں اس طرح کی کہ جس میں جیسے جب پولیس مقابلہ چل رہا ہوتا ہے تو اس میں لائیو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ پولیس نے یہاں پہ مورچہ سنبھالا ہوا ہے، مجرم اس جگہ پہ موجود ہیں. اب اگر ان کے پاس ایک ٹی وی وہاں پہ موجود ہے یا
ان کے پاس ایک 4G کا موبائل ہے جس پہ ان کے پاس چینلز چل رہے ہیں تو وہ لائیو دیکھ سکتے ہوتے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے. سو اس قسم کی انفارمیشن بیسکلی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں ہیلپ کرنے کے بجائے لا انفورسمنٹ کو ہیلپ کرنے کے بجائے یہ ان مجرموں کو زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے جن کے خلاف. بڑی تاریخی بلڈنگ، تاریخی ان دا سینس کہ بہت پرانی ایک پریس کلب کی ایسوسیشن یہاں بنی جس طرح انہوں نے مجھے بتایا، اور اتنی پیاری بلڈنگ. سر آپ نے پشاور پریس کلب دیکھا ہوگا، اس طرح بہت چھوٹا ہے اس طرح اور اتنا خوبصورت نہیں ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام جتنے ہمارے پریس الیکٹرانک میڈیا کے بھائی ہیں کہ اتنی زبردست ان کی لیڈرشپ رہی ہے، اور یہ جو ایکسٹینشن بھی کر رہے ہیں تو یہ لائق تحسین ہے. ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ ماضی میں آیا ہے، لوگوں نے اس کو عزت دی ہے اور اس سے عزت کی توقع بھی کی ہے. تھوڑا سا بھی بتا دوں یہ صاحب کے جو جس کے نام پہ ایبٹ شہر ہے، ایبٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جب ایبٹ آئے تو اس کے بعد جب یہاں سے ان کی پوسٹنگ ہوئی تو جو ہمارا ہزارہ اس کا ضلع ہزارہ تھا، ضلع ہزارہ تھا، تو اس کو لوگ چھوڑنے تک اصل ابدار کر گئے اتنی اس کے ساتھ. حالانکہ انگریز تھا، اس نے رول کیا، اس نے جو کچھ کیا، مگر اس نے جو ہے لوگوں کو جہاں پہ اس کے ساتھ جو کمپٹیشن کیا اس نے دو طرفہ کمپٹیشن کیا. آپ سے بات چیت ہو رہی تھی تو یہ بڑا پرابلم ہے. چھوٹی موٹی کمائیاں یہ تو نیچرل ہے، مگر آپ کی جو ٹیم ہے آپ کا کرتا بورڈ بھی ہے بلکہ اپنی جو مسئلہ ہوگا وہ ضرور کہیں گے اور اس پہ آپ سے ضرور ساتھ کا نظام رکھ ہے. اور جس طرح کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے برباد پتہ چل جائے تو وہ مس کوڈ نہیں ہوگی، وہ صحیح بات پہنچے گی تو پھر جو ہے وہ لوگوں آپ کی جب پاکستان مستقبل ملک کی پہلی کو چلی گئی تھی اس وقت ہمارے وزیر اعظم عمران صاحب تھے اور میں پریس کلب میں فنڈ لگا تھا اور دیگر شعبے میں جتنے بھی فنڈ لگے ہوئے تھے. پرویز مشرف صاحب کی جب حکومت آئی، ڈکٹیٹرشپ آیا، اس کے بعد اعتماد پریس کلب میں جو گرانٹ تھی وہ جھوٹ دور رہی اور وہ پریس کلب ہے استعمال کی ایک بڑی خبر بریک ہوئی جو میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل نیوز تھی، جو یہاں کے مقامی صحافی تھے آزاد ہی جن کے اپنا پازیٹیو کردار ادا کیا. اس کی بنیادی وجہ سنتے ہیں کہ اپنے ہمارے کاروبار میں کنڈکٹ اچھے ہوں گے، اس کی بنیادی وجہ ہم کسی پر آسان نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ شہر ہمارا ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں کہ اس لیے ہم چاہتے ہیں ہمارا شہر امن کا گہوارہ ہو. تو کاروبار کرنے والے لوگ بھی اسی طرح ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ شہر ہمارا ہے، اس کا جتنا امن ہوگا ہم اس کے امن کے دائیں گے. دوسرا